وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا تعارفی اجلاس ہوا۔ پہلے ہی اجلاس میں عوام کو ریلیف کابینہ نے 22 ارب روپے سے زائد کے رمضان پیکج کی منظوری دے دی۔ سندھ کابینہ نے 9 لاکھ ٹن گندم کی خریداری کا ہدف مقرر کر دیا۔ آئی جی پولیس کی کابینہ کو امن و امان کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اسٹریٹ کرائم پر ہر صورت کنٹرول کیا جائے۔ سندھ کابینہ کا پہلا اجلاس، رمضان میں عوام کو ریلیف دینے کا اعلان، وزیر اعلیٰ کا کرائم کو کنٹرول کرنے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے نئی کابینہ کے پہلے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں صوبائی وزراء نے چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ، مشیران ایڈوکیٹ جنرل سندھ، پی جی سندھ اور متعلقہ افسران شریک۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ عوام کی جان و مال، تعلیم، صحت اور روزگار کے لیے بھرپور اقدامات کروں گا۔ پہلے ہی اجلاس میں کابینہ نے 22 ارب روپے سے زائد کے رمضان پیکج کی کابینہ نے منظوری دے دی۔ رمضان پیکج کے تحت 44 لاکھ سے زائد خاندانوں کو 5,000 روپے فی فیملی دیے جائیں گے۔ سندھ کابینہ نے 9 لاکھ ٹن گندم کی خریداری کا ہدف مقرر کر دیا۔ گندم کی خریداری کی قیمت 4,000 روپے فی من مقرر کی گئی ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ اجلاس کے دوران کمشنر کراچی نے منافع خوروں کے خلاف کارروائیوں پر بھی بریفنگ دی۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ منافع خوروں کے خلاف 1150 کیسز درج کیے، 7.14 ملین روپے کا جرمانہ کیا گیا ہے اور 14 دکانیں سیل کی گئیں۔ آئی جی پولیس نے کابینہ کو امن و امان کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی۔ آئی جی پولیس نے بتایا کہ اسٹریٹ کرمنل کے خلاف مارچ میں 55 انکاؤنٹرز کیے، 10 کرمنل مارے گئے، 61 زخمی، 176 گرفتار کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ جب تک ہم ایس ایچ اوز اور ایس ایس پیز کو جواب دہ نہیں کریں گے تب تک امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں بنائی جا سکتی۔ سندھ کابینہ مکمل ہو گئی۔ باقی رہے سید ذوالفقار علی شاہ نے صوبائی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران جیسوری نے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی کابینہ ارکان کی شرکت۔ سید ذوالفقار علی شاہ کو محکمہ ثقافت و سیاحت، نوادرات اور آرکائیوز الاٹ۔ سندھ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ سید ذوالفقار علی شاہ نے صوبائی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ نے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور باقی صوبائی کابینہ کے اراکین نے بھی شرکت کی۔ سید ذوالفقار علی شاہ کو محکمہ ثقافت و سیاحت، نوادرات اور آرکائیوز الاٹ کیے گئے ہیں۔ چیف سیکریٹری سندھ کو تبدیل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے بہنوئی آصف حیدر شاہ چیف سیکریٹری تعینات۔ وفاقی حکومت نے آصف حیدر شاہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گریڈ 22 کے افسر سید آصف حیدر شاہ وفاقی سیکریٹری موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطہ کے طور پر تعینات رہے۔ آصف حیدر شاہ نے 1993 میں سول سروس آف پاکستان میں شمولیت اختیار کی۔ آصف حیدر شاہ نے بطور کمشنر حیدرآباد، کمشنر کراچی کے فرائض انجام دیے۔ وہ اسپیشل سیکریٹری کیبنٹ ڈویژن بھی رہے۔ آصف حیدر شاہ وفاقی سیکریٹری وزارت ثقافت بھی رہے۔ انہوں نے وفاقی سیکریٹری پاور ڈویژن کے فرائض سر انجام دیے۔ سید آصف حیدر شاہ سیکریٹری سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن بھی رہے۔ والدین کی علیحدگی نے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ نارتھ ناظم آباد سے مبینہ طور پر لاپتہ بچوں کے ملنے کے بعد نیا پنڈورا باکس کھل گیا۔ دونوں بچوں نے گھر سے چلے جانے کی وجہ خالہ کی سختی کو قرار دیا۔ بچوں کی خالہ اور دیگر گھر والوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب بچوں کی والدہ کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا۔ کامران منہاس رپورٹ کریں گے۔ 2 بچوں کے لاپتہ ہونے کا معاملہ، بچوں نے گھر سے چلے جانے کی وجہ خالہ کی سختی قرار دے دیا۔ نارتھ ناظم آباد بلاک ایس سے کم عمر بہن بھائی مبینہ طور پر لاپتہ ہوئے۔ بچے اپنی خالہ کے گھر سے برآمد ہوئے۔ بازیاب ہونے والے بچوں نے خالہ پر سنگین الزامات عائد کیے۔ دوسری جانب خالہ نے کسی بھی قسم کا بیان دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ادھر بچوں کی والدہ شمائلہ ناز نے ویڈیو بیان میں بچوں کی بازیابی کی تصدیق کی اور الزام عائد کیا کہ کیس اغوا کا تھا، پولیس نے اسے کہیں اور موڑ دیا۔ بچوں پر تشدد بھی کیا گیا ہے۔ تو اس کیس کو جو پولیس نے جو ہے بہت کوشش کی ڈھونڈنے کی، ساتھ دینے کی، لیکن اتنی جو غیر ذمہ داری کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے ان دی اینڈ، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور سارے نیوز چینل والوں کو خاص طور پہ میں بولوں گی کہ امیجیٹلی جسٹ ڈیلیٹ دیٹ ویڈیو۔ آپ لوگوں کو کوئی رائٹس نہیں بنتا میری فیملی کو یا میرے بچوں کے اس زبردستی دلوائے ہوئے بیان کے لیے کہ جس سے میں مطلب یہ کیس کسی اور ہی طرف چلا گیا، جو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ شمائلہ ناز کی شوہر سے 9 سال پہلے علیحدگی ہو چکی ہے۔ شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ شمائلہ ناز کے مطابق وہ دبئی شفٹ ہو گئی ہیں۔ بچوں کو تعلیم کے سلسلے میں والد کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ شکر الحمدللہ، سب بہت خیال رکھتے ہیں، میری بہنیں بھی، میرے جو ہے امی بھی، میرے بھائی بھی، میرے بچوں کا
ہر چیز کا، ان کی برتھ ڈے کا، ان کی خواہشات کا، ان کی ضرورتوں کا، ان کی فرمائش کا، ہر چیز کا۔ دوسری جانب پولیس کے مطابق بچوں کی کسٹڈی کے لیے والدین میں تنازع چل رہا ہے۔ واقعے کے مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ذیابیطس اور موٹاپے کا شکار خاتون کی روبوٹک سرجری کر لی گئی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناح اسپتال کے مطابق سرجری کے بعد مریضوں کو ذیابیطس کی ادویات اور انسولین کی ضرورت نہیں رہے گی۔ طب کی دنیا میں پاکستان کی بڑی کامیابی، ذیابیطس اور موٹاپے کا شکار خاتون کی روبوٹک سرجری کر لی گئی۔ جناح اسپتال کراچی میں ہونے والی سرجری میں خاتون کا معدہ چھوٹا کر کے ذیابیطس کا مرض ختم کر دیا گیا۔ ہاضمے کا نظام تیز کرنے کے لیے بڑی آنت کو بھی چھوٹا کیا گیا۔ 1 گھنٹے کے دورانیے پر مشتمل آپریشن پروفیسر شاہد رسول کی سربراہی میں ہوا۔ طبی ماہرین کے مطابق سرجری میں 45 سالہ 140 کلو وزنی خاتون کا معدہ چھوٹا کیا گیا، جس کے بعد خاتون کا وزن کم ہو گیا اور اس کے ذریعے ذیابیطس بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر مریضہ کو ذیابیطس کی ادویات اور انسولین نہیں دی جائے گی۔ اس طرح کے 70% مریضوں میں ذیابیطس کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناح اسپتال پروفیسر شاہد رسول کے مطابق اسپتال میں 135 روبوٹک جنرل یورولوجی اور گائنی کی سرجریز ہو چکی ہیں، جس کا آغاز ستمبر 2023 میں کیا گیا تھا۔ گائنی کی روبوٹک سرجری کے لیے ٹریننگ کروائی گئی کیونکہ وہ پیچیدہ ہوتی ہے۔ سرجری جو ہے وہ سپٹمبر 2023 میں انٹروڈیوس ہوئی تھی جناح میں، جب ہم نے اپنا پہلا روبوٹ ایکوائر کیا، اور اس کے بعد سے ہم اب تقریباً 135 آپریشن کر چکے ہیں۔ تقریباً ہفتے میں 5 سے 10 آپریشن ہوتے ہیں۔ ہم نے اس میں کیا یہ تھا کہ سوائے جنرل سرجری نہیں بلکہ گائنیکالوجی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری یورولوجی سرجری ہے ان دونوں کو بھی تھیٹرز دیتے ہیں۔ تو پاکستان کے پڑوسی ممالک میں بھی اب تک روبوٹک سرجری کے ذریعے میٹابولک سرجری نہیں کی گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جناح اسپتال میں موٹاپے اور میٹابولک سرجری کی گئی ہے۔ لیپروسکوپک سرجری میں کلائی 180 ڈگری کے زاویے سے گھومتی ہے، جبکہ روبوٹک سرجری کے عام 360 ڈگری کے زاویے سے گھومنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کا ویژن 3D ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دوران آپریشن پیچیدگیوں کے خدشات کم ہوتے ہیں۔ روبوٹک آپریشن سے خون کا زیادہ اخراج نہیں ہوتا اور اس کا کٹ بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ انٹر سال اول کامرس ریگولر کے نتائج جاری نہ ہونے کے باعث طلبہ اور والدین تشویش کا شکار ہیں۔ چیئرمین انٹر بورڈ نسیم میمن کہتے ہیں کامرس ریگولر کے نتائج دیگر فیکلٹیز سے بہتر ہے۔ جمعے کو نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ آئمہ خان کی رپورٹ۔ انٹر سال اول کامرس ریگولر کے نتائج تاخیر کا شکار، 9 ماہ گزرنے کے باوجود جاری نہ ہو سکے۔ سال دوم کے امتحانی فارمز کا اجرا بھی تاحال نہ ہو سکا۔ اس حوالے سے چیئرمین انٹر بورڈ نسیم احمد میمن کہتے ہیں کامرس کے نتائج انتہائی خراب تناسب کے سبب روک دیے تھے۔ ری چیکنگ کے بعد جمعے کو 3 بجے نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ فرسٹ ایئر میں ہمارے کافی ریزلٹس میں پرابلم آ رہے تھے، تو ہم نے ان کو ری اسیس کروایا اور اسکروٹنائز کروایا کہ کوئی پرابلم نہ آئے۔ جب ہم سیٹسفائی ہو گئے کہ 100% کاپیاں یہ وہ دوبارہ دیکھ لیں کہ جی ابھی کوئی بچہ شکایت نہیں کر سکتا، انشاءاللہ فرائیڈے کو 3 بجے 15 مارچ کو ہم رزلٹ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال 38,000 سے زائد طلبہ و طالبات نے امتحانات دیے تھے، جبکہ رواں برس انجینئرنگ اور میڈیکل کے نتائج متنازع رہے۔ کیمرہ مین عمران ایکے کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے لیے سندھ میں نئی گریڈنگ پالیسی کا اطلاق متعلقہ حکام کی عدم دلچسپی کے سبب ناممکن ہو گیا۔ گریڈنگ پالیسی کیمبرج بورڈ کی طرز پر ملک بھر میں ہونے والے میٹرک اور انٹر کے سالانہ امتحانات 2024 کی اسیسمنٹ اور نتائج پر مرحلہ وار شروع کی جانی ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق سندھ کے سرکاری تعلیمی بورڈز میں پالیسی پر عمل درآمد کے حوالے سے تاحال کوئی تیاری شروع نہیں کی گئی ہے۔ اس پالیسی کے اطلاق کے لیے کسی بورڈ یا محکمہ بورڈز اور جامعات کی جانب سے نہ کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ملک کے باقی 3 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں تو انٹر اور میٹرک کی سطح پر طلبہ نئی گریڈنگ پالیسی کے تحت امتحانات دیں گے، لیکن سندھ اس پالیسی میں پیچھے رہ جائے گا۔ فرسٹ ایئر آرٹس کے طلبہ کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی ہے۔ سائنس کی طرح آرٹس کے طلبہ کو بھی گریس مارکس ملیں گے۔ چیئرمین انٹر بورڈ کے مطابق آرٹس کے طلبہ کو گریس مارکس سے کیوں محروم رکھیں؟ کراچی میں آرٹس کے طلبہ بہت زیادہ ہیں۔ آرٹس کے طلبہ بھی مختلف فیلڈز میں جاتے ہیں۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی سفارشات سب طلبہ کے لیے ہیں۔ کمیٹی کی رپورٹ میں سب بچوں کا ذکر نہ ہونا کلیریکل غلطی ہے۔ ایسا نہ کیا تو سب طلبہ کے لیے ایک یونیفارم پالیسی نہیں بنے گی۔ اسکول
سے طویل غیر حاضری، محکمہ تعلیم سندھ نے کراچی کے 279 ملازمین کو اسکول ایجوکیشن سے فارغ کر دیا۔ ضلع شرقی کے 63، غربی کے 28، وسطی کے 47 ملازمین شامل، جنوبی کے 70، ملیر کے 34 اور کرنگی کے 47 ملازمین کو بھی فارغ کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن نے اے جے سندھ کو خط لکھ دیا۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن نے برطرف اساتذہ کی تنخواہیں روکنے کی سفارش کر دی ہے۔ ملازمین کی آئی ڈی بند کی جائے۔ ملازمین نے غیر حاضری کا جواب داخل نہیں کیا۔ غیر حاضر اساتذہ کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ 30 نومبر 2023 کو محکمہ تعلیم کے اجلاس میں 279 ملازمین کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ افطار نشریات کی بات کر لیتے ہیں۔ سٹی 21 کی رمضان مہربان ٹرانسمیشن جاری ہے۔ دوسرے روز علماء اکرام اور مذہبی اسکالرز نے صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ پر روشنی ڈالی۔ شیف ثروت سعید نے مزیدار میکسیکن روسٹ اور شاہی ٹکڑے کی ڈشز بنائی۔ مزید اس رپورٹ میں۔ سٹی 21 کی ماہ سیام کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان مہربان کا آغاز قاری احمد مالکی نے قرات سے کیا۔ ٹرانسمیشن میں نعتیہ مقابلے میں ججز کے فرائض معروف نعت خواں قاری اسد الحق اور شکیل مدنی صاحب نے انجام دیے، جبکہ مقابلے میں حصہ لینے والے نعت خواں میں احمد حسن انصاری، محمد شہباز اور انم شاہ شامل تھے۔ دوسرے روز رمضان مہربان میں معروف سماجی کارکن فیصل عیدی خصوصی مہمان تھے، جنہوں نے رمضان مہربان کے عنوان صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ پر گفتگو کی، جبکہ ٹرانسمیشن کی خصوصی مہمان کرام مفتی ابو محمد علامہ سید شبیر میسمی اور مفتی سعید احمد نورانی نے روشنی ڈالی۔ ہمارے پاس تقریباً 4000 کے قریب لوگ بے گھر لوگ جو ہیں وہ داخل ہیں۔ ان کے راشن ہمیں جو ہے وہ آج سے 2 سال پہلے ہم 25 سے 30 لاکھ روپے کا لیتے تھے مہینے کا، اب وہ 80 لاکھ روپے کا راشن ہو چکا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی علیہ رحمہ جو ہے نا، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ وہ ہوتا ہے جو مال میں سے ضروری نہیں ہوتا، لیکن کوئی بھی شخص اس کو خرچ کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اس لیے صدقے کی ڈیفینیشن وہ کی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ جب ہم نے صدقے کو پہچان لیا تو زکوٰۃ خود بخود کلیئر ہو گئی کہ زکوٰۃ وہ مال ہوتا ہے جس کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ کون ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر وللہ ملک السماوات والارض، کائنات کا مالک کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے۔ رمضان مہربان کے کچن میں شیف ثروت سعید نے کوتھم انسٹیٹیوٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے مزے کا میکسیکن روسٹ اور شاہی ٹکڑے کی ڈش بنانا سکھائی، اور اس کو کیسے خوبصورت، کیسے پریزنٹیشن یا کیسے ہم ٹیسٹی اور مزید بنا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کے لیے اس میں ہوتی ہیں۔ ورنہ تو کھانا ہر گھر میں نو ڈاؤٹ سب بہت اچھا بن رہا ہوتا ہے اپنے اپنے طریقے سے۔ بالکل بالکل۔ لیکن اگر آپ میرے شاہی ٹکڑے اگر دیکھ لیں تو آپ بولیں گے کیا شاہی ٹکڑے ہیں؟ سو آج ہم اصلی والے ہیں، اوریجنل اوتھینٹک شاہی ٹکڑے دیکھیں گے۔ ٹرانسمیشن مجدد صابری و ہمنوا قوال نے خوبصورت قوالیاں پیش کر کے محفل میں سما باندھ دیا۔ گورنر ہاؤس میں عام افطار کا اہتمام۔ کامران ٹیسوری نے دوسرا روزہ گورنر ہاؤس میں عوام کے ساتھ افطار کیا۔ گورنر ہاؤس میں گزشتہ سال کی طرح رواں سال بھی ماہ سیام میں افطار دسترخوان سجایا گیا ہے۔ دوسرے روز بھی عوام کے لیے افطار کا شاندار اہتمام کیا گیا۔ گورنر ہاؤس کے افطار دسترخوان سے ہزاروں افراد مستفید ہوئے۔ افطار سے قبل کامران ٹیسوری نے خود دسترخوانوں کا جائزہ لیا۔ روزہ افطار کے بعد کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ افطار میں بڑی تعداد میں فیملیز نے شرکت کی۔ سندھ اسمبلی میں سینٹ کی 2 نشستوں پر ضمنی انتخاب کل ہوگا۔ تیاریاں مکمل۔ سندھ اسمبلی کا ایوان الیکشن کمیشن کے سپرد کر دیا گیا۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ سینٹ کی 2 خالی نشستوں کے لیے انتخاب۔ سندھ اسمبلی میں تیاریاں مکمل۔ سینٹ کی ان نشستوں کے لیے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی حامی 2 آزاد امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کو ایوان میں دونوں نشستیں جیتنے کے لیے واضح اکثریت حاصل ہے۔ پیپلز پارٹی کے اسلم ابڑو، جام سیف اللہ دھاریجو اور پی ٹی آئی کے حامی امیدواروں میں نذیر اللہ اور شازیہ جعفرانی کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ سندھ اسمبلی میں پولنگ عمل صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ صوبائی الیکشن کمیشن کے وفد نے جوائنٹ الیکشن کمشنر نذر عباس کی قیادت میں سندھ اسمبلی کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ سینٹ کی 2 نشستوں پہ ضمنی انتخابات ہیں یہاں پہ سندھ اسمبلی میں، تو اسی سلسلے میں یہاں پہ ہم آئے تھے اور اس کی تیاریاں آلموسٹ الحمدللہ مکمل ہیں۔ سندھ اسمبلی میں جو انتظامات کرنے تھے اسمبلی ہال میں ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹس وہ مکمل ہیں، اور کل صبح ٹھیک انشاءاللہ 9 بجے پولنگ کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے
तो इंतखाबी अमल का आगाज़ कर दिया जाएगा, जो कि बिला तातल 4 बजे तक जारी रहेगा। पुलिस की जो अहम अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ हम इस पर राब्ते में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मामलात जो हैं वो देख रहे हैं और उस पर कोई ऐसा इशू नहीं है। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के 116 अरकान हैं, जबकि PTI हामी आज़ाद अरकान की तादाद सिर्फ 9 है, जबकि MQM पाकिस्तान के अरकान की तादाद 36 है। MQM का कोई भी उम्मीदवार इस इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहा। कैमरामैन हैदर अली के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। सहर व अफ्तार के औकात में गैस की बंदिश ने शहरियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी हैं। मुख्तलिफ इलाके गैस मसाइल से मुतासर रहे। रिपोर्ट करेंगे वसीम इफ्तिखार। गैस मसाइल ने रमज़ानुल मुबारक में भी पीछा ना छोड़ा। सहर व अफ्तार के औकात में गैस बंदिश से शहरी शदीद परेशान। अवामी कॉलोनी, गुलजार कॉलोनी, बल्दिया टाउन, कलेरी, लियारी और मलीर समेत मुख्तलिफ इलाके गैस मसाइल से मुतासर हैं। शहरी सहर व अफ्तार में लकड़ियाँ और गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहरी का टाइम पे बहुत मुश्किलात होता है गैस का, लेकिन आज भी गैस नहीं था, बहुत मुश्किल से नाश्ता वगैरह तैयार किया है, लकड़ी मकड़ी को जमा के उससे तैयार किया है। कोई सिलेंडर जिसका घर पे होता है सिलेंडर से तैयार कर लेते। दूसरी जानिब तर्जुमान SSGC का कहना है कि गैस के ज़खायर में कमी वाक़ई हो रही है, ताहम शहरियों की सहूलत के लिए लाइन पैक को रोजाना की बुनियादों पर बेहतर बनाया जाता है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ वसीम इफ्तिकार, सिटी 21। रमज़ान मुबारक में गैस की बंदिश के औकात का अक़लियती बिरादरी के लिए दर्द सर बन गए। कश्मीर कॉलोनी में मसीही कम्युनिटी गैस मसाइल के बायस शदीद परेशान है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। में गैस के गंभीर मसाइल, अक़लियती बिरादरी की मुश्किलात बढ़ गईं। कश्मीर कॉलोनी में मसीही बिरादरी का कहना है कि गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। लकड़ियों पर खाना बनाकर आजिज आ चुके हैं। रोज़ाना 300 रुपए की गैस भरवाते हैं। चूल्हा जला जला के जो हमारे बर्तन सब गंदे हो गए हैं, घर गंदा हो गया है। गैस तो साल हो गया नहीं आ रही, बोल रहे हैं अभी भी कि आएगी रमज़ान में। रमज़ान तो शुरू हो गया हमारी, अभी भी नहीं आ रही। वहाँ जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, कह दरखास्त लिख के लाओ, वो भी दे के आए हम। कितनी दफ़ा गए, आता ही नहीं है। भाई हम 2-2, 3-3 हज़ार का सिलेंडर भरवा रहे हैं, तो उधर बिल का भी पैसे दें, गैस के भी दें, इधर भी दें। ये सिलेंडर दिखाओ भाई इनको, ये हमारे पास सिलेंडर, जो हम सिलेंडर लाओ लाए, ये देखें 6,000 बिल आ गया। क्या करें, सारा दिन गैस नहीं आती तो हम क्या करेंगे। SSGC ने सुबह 9 से दोपहर 3 और रात 10 से रात 3 तक गैस बंदिश के औकात कार जारी किए हैं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। होलसेलर्स के बाद रिटेलर्स एसोसिएशन ने भी सरकारी नेकनामा मुस्तरद कर दिया। रेट लिस्ट पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया गया। ताजिर फरीद कुरैशी कहते हैं कि दुकानदारों पर जुर्माने से इश्तियाल फैल रहा है। काविश मेमन की रिपोर्ट। सरकारी नरखनामा नामंजूर। हुकूमत की जानिब से शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए इकदामात गैर मौसर होने का खदशा। ताजिर रेट लिस्ट पर नाला। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर्स एसोसिएशन फरीद कुरैशी का कहना है कि रेट लिस्ट जारी करने से पहले रिटेलर्स को बुलाया नहीं जाता। कीमतों के तयन के वक्त स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। होलसेल से 140 रुपए किलो चीनी खरीद कर 130 रुपए में कैसे बेचें। जुर्माने दुकानदारों को मुश्तइल कर रहे हैं। इस साल होलसेलर्स को भी नहीं बुलाया गया और इंपोर्ट लाइसेंस एडवाइस देखकर कीमतें मुकर्रर कर ली। जब मार्केट के ऊपर मार्केट के अंदर माल आता है तो वह इनवाइसिस ख़त्म हो जाती है और माल बिकता है। अब जब माल को नहीं बिकेगा तो आवाम को परेशानी होती है। अब जैसे चीनी है जो इस वक्त 138 और 40 रुपये के दाम होलसेल में बिक रही है, जो अब आप बताइए 130 रुपये में रिटेल में कैसे बिकेगी। ताजिरों का मुतालबा है कि अजनास की इंपोर्ट इनवाइस के मुताबिक सरकारी नरखनामा जारी किया जाए। कैमरामैन इमरान AK के साथ काविश मेमन, सिटी 21। गलत प्रिंट शुदा करेंसी नोटों के मामले पर स्टेट बैंक की वजाहत आ गई। कौमी बैंक का कहना है कि तमाम क्वालिटी चेक्स के बावजूद गलत प्रिंट शुदा नोटों का बैंकों या आवाम तक पहुँचने का इम्कान होता है। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन के पास गलत प्रिंट शुदा बैंक नोट अलग करने का मजबूत निज़ाम मौजूद है। बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में ऐसे नकाइस का खदशा रहता है। नेशनल बैंक मॉडल कॉलोनी ब्रांच को फराहम किए गए नोटों में से सिर्फ 10 गलत शाया शुदा नोट सामने आए। ये मिकदार ज़ेरे गर्दिश नोटों के लिहाज से इंतहाई मामूली है। गलत प्रिंट शुदा नोटों की जगह दुरुस्त नोट स्टेट बैंक से हासिल किए जा सकते हैं।
آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کا تیسرا روز مندی کی نظر ہو گیا۔ 100 انڈیکس میں 753 پوائنٹس کی کمی ہو گئی، 46,048 کی سطح پر بند ہوا۔ ایاز رانا کی رپورٹ۔ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی عدم دلچسپی، مارکیٹ میں منفی رجحان۔ مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی جانب سے شیئرز کی فروخت کا سلسلہ جاری رہا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 65,043 کی بلند سطح تک ٹریڈ ہوا، مگر دن کے اختتام 100 انڈیکس 1.16% کمی سے 46,048 کی سطح پر بند ہوا۔ سابق ڈائریکٹر اسٹاک مارکیٹ امین یوسف کا کہنا ہے رمضان میں ٹریڈنگ کے اوقات کار کم ہونے سے سرمایہ کاروں کی عدم دلچسپی دیکھی جا رہی ہے۔ دیکھیں مارکیٹ جو کل مارکیٹ نے تھوڑے سے نیگیٹو نمبرز دکھایا تھا، لیکن اس میں کہ تھوڑی سی ریڈمپشن اور کالز تھیں تو اس کی وجہ سے ہم نے نیگیٹیوٹی دیکھی تھی، لیکن آج تھوڑا سا مارکیٹ صبح سے ہی پازیٹیو ہے۔ اور دیکھیں رمضان میں ویسے بھی ٹائمنگ بھی شارٹ ہوتی ہیں اور لوگ بھی کم آتے ہیں، تو ایکٹیویٹی ہمیشہ سے ڈل ہی رہتی ہے، تو اوبیسلی والیوم جب زیادہ نہیں ہوتے تو اوبیسلی پراپر پرائس ڈسکوری نہیں ہوتی اور مارکیٹ وہ پرفارمنس نہیں دیتی جو نارمل ڈیز میں دے رہی ہوتی ہے، تو یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں مارکیٹ میں۔ آج کاروبار کے دوران 326 کمپنیوں کے 25 کروڑ 27 لاکھ شیئرز کی قیمتوں کا کاروبار ہوا، جس کی مالیت 9 ارب 24 کروڑ روپے رہی۔ آج 51 کمپنیوں کی شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ اور 255 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتیں کم ریکارڈ کی گئیں۔ کیمرامین واحد خان کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ ایف پی سی سی آئی کی انرجی کمیٹی نے اپنی تجاویز تیار کر لی۔ ایف پی سی سی آئی کی انرجی کمیٹی نے کنوینر ملک خدا بخش کہتے ہیں کہ مہنگے پاور پلانٹس کو بند کرنا ہوگا، سولر اور دیگر ذرائع سے بجلی پیدا کر کے بجلی کے ریٹ کم کیے جا سکتے ہیں۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ بزنس کمیونٹی بھی توانائی کے بحران سے پریشان، تجاویز سامنے لے آئی۔ ایف پی سی سی آئی کی انرجی کمیٹی کے کنوینر ملک خدا بخش کا کہنا ہے کہ بجلی اور گیس کے حوالے سے تجاویز صدر ایف پی سی سی آئی کو منظوری کے لیے بھیج دی ہیں۔ موجودہ بجلی اور گیس کے ریٹ کوئی سیکٹر برداشت نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، بجلی کے ریٹ کم کرنے ہیں تو مہنگے پاور پلانٹس کو بند کرنا ہوگا۔ اس وقت جو بجلی اور گیس کی قیمتیں ہیں وہ ان افورڈیبل ہیں انڈسٹری کے لیے اور ڈومیسٹک لوگوں کے لیے۔ آئی پی ہیں جو بہت ہیوی کاسٹ ہمیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں۔ وہ رات کہہ رہے تھے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کو بند کیا جائے، اور ان کو اگر پرائم منسٹر کہہ رہا تھا کہ اگر ان کو بند کر دیں تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ واقعی یہ سفید ہاتھی ہیں اور یہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ملک خدا بخش نے کہا کہ بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں نے مہنگائی کی رفتار بڑھائی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت مہنگائی کو کم کرنے کے لیے فوکس کر رہی ہے۔ سب سے بڑی اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ کی یہ انٹینشن ہے اس وقت کہ اس پہ کام کیا جائے اور اس مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ اس وقت جو گیس کی قیمت ہے اور جو اس کی الیکٹریسٹی کی قیمت ہے، آپ کو پے گا کہ 200% بڑھ گئی ہے کہ 100% بڑھ گئی ہے۔ Nobody can afford it۔ ایف پی سی سی آئی کی انرجی کمیٹی کے مطابق اگر بجلی اور گیس کے ریٹ کے حوالے سے تجاویز پر عمل کیا جائے تو ریٹ کم ہو سکتے ہیں۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ حکومت کی پرچون فروشوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی منصوبہ بندی۔ کراچی چیمبر نے اقدام کو معیشت کے لیے مثبت قرار دے دیا۔ نائب صدر تنویر باری کا کہنا ہے کہ تاجروں کی ایسوسی ایشن سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ بڑھانے کا مشن، وزیر خزانہ کا ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا اشارہ۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے نائب صدر تنویر باری کا کہنا ہے کہ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانا اچھا اقدام ہے، مگر وزیر خزانہ تاجر ایسوسی ایشن سے ملاقات کے بعد کوئی فیصلہ لیں۔ جو لوگ آلریڈی ٹیکس میں ہیں انہی پہ جو ہے ٹیکس لگائے جاتے ہیں، انہی پہ ٹیکسوں کی بھرمار ہوتی ہے، وہ آڈٹ کی کیسز بھی بھگتتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور جو لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں تو ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ ہم پہلے بھی یہ مطالبہ کر رہے تھے۔ اچھی بات ہے کہ نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں یا پرچون فروشوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائیں، لیکن جو بھی کام کریں وہ پرچون فروشوں یا چھوٹے تاجروں کی مشاورت سے کیا جائے، کیونکہ پھر بعد میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ صدر کراچی چیمبر افتخار شیخ بولے، نئی حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کر نئے سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرے۔ 5 سال کی منتخب گورنمنٹ ہے، اس کو چاہیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کر وہ جو سیکٹرز کے اندر ٹیکس کی ضرورت ہے ادھر ضرور بڑھائیں۔ صرف ان لوگوں پہ ٹیکس نیٹ
जो है ना ज़्यादा ना बढ़ाया जाए कि बिजली बढ़ा दी जाए, गैस बढ़ा दी जाए, जिससे मैं ये समझता हूँ कि वो जो चोरी है उसको रोकना चाहिए। कराची चैम्बर का कहना है मुल्क में कई लोग टैक्स नेट से बाहर हैं। 2022 के मुकाबले 2023 में 41% कम रिटर्न फाइल हुआ। जो पहले से टैक्स नेट में हैं वो भी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। कैमरामैन उस्मान मुस्तफा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। खबरें और भी हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद। Menthol Ice, Lemon and Vitamin C, Aloe Vera, Faiza Face Wash। खुराना गोलीमार मिस्री खान विलेज में 2 ग्रुपों में तसादम के दौरान फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। बात कर लेते हैं जावेद कायम खानी से। जी बिल्कुल जी, पुराना गोली मार पाक कॉलोनी के करीब वाक़या पेश आया। वाक़या जो है वो झगड़े के दौरान पेश आया और पुलिस की जानिब से हमारे साथ एएसपी साइट मौजूद हैं। एएसपी साइट से मालूम करते हैं आतिफ से। आतिफ साहब बताइएगा क्या वाक़या था, क्या इब्तिदाई इन्फॉर्मेशन है, आखिर वजह क्या बनी कि इंतहाई कदम उठाया और फायरिंग का वाक़या पेश आया, एक जान चली गई? देखिए जी, तकरीबन 6:15 पे 15 की कॉल आती है कि गोली मार के इलाके में फायरिंग हो रही है और तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर जो है वो पुलिस रिस्पॉन्ड करती है और मौके पे पहुंचती है। तो पुलिस ने अपना काम मुकम्मल किया, 6 के 6 एक्यूज़ को जो है वो अरेस्ट किया और जो है अभी पोस्टमार्टम हो रहा है तो इंशाल्लाह अभी हम उनकी जो है वो FIR रजिस्टर करेंगे। अच्छा, दूसरी जानिब से जो है वो फायर असला इस्तेमाल नहीं किया गया लेकिन अभी भी इलाके में कशीदगी देखी गई है। और ये भी बताइएगा कि वजह क्या है कि पहले से कोई झगड़ा चल रहा था जिसके बायस जो उस वक्त तनाज़ा बना? जी, ये एक ही बरादरी के लोग हैं और इनकी बरादरी के अंदर पहले से झगड़ा चल रहा था। आज जो है बस एक ड्राइविंग फोर्स मिली, मस्जिद से निकलते हुए एक दूसरे की बच्चों की टक्कर हुई आपस में, जिस पे तकरार हुई और वही जो है जी फायरिंग उस पर होगी और एक ही पार्टी ने अभी तक फायरिंग की। बिल्कुल जी, तफ्तीश की जा रही है आखिर वजह क्या बनी, मोटिव क्या था इस झगड़े का और इस झगड़े के बाद फायरिंग जो हुई उस हवाले से तमाम तर जावियों से तहकीकात की जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि तमाम जावियों से तहकीकात करके जो इसमें एक्यूज़ हैं उन तमाम के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।